الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ حج کو شروع کر رکھا ہے، اور آج ہم نے ایک آیت نمبر 60 کرنی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری صورتیں اہم ہیں۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے، اور ابھی آپ آگے دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر اس میں اہم ترین ہدایات ہیں۔ تو کوئی سوال ہو آیت نمبر 60 سے پہلے پہلے؟ اچھا، اگر کوئی آیت سوال نہیں ہے تو میں آیت نمبر 60 پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکا، اچھا جب یہ آیت ذالکا آتی ہے، ذالکا لفظ آتا ہے، تو ہم تو صرف اس کا لغوی معنی وہ ہے، لیکن اس کا جب آیت کے شروع میں آتا ہے تو اس کا تعلق جو پچھلی باتیں ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے۔ یہاں ظالے کا مطلب ہے یہ تو ہے انجام ان کا۔ کن کا انجام؟ آپ نے دیکھ لیا، پیچھے بتا دیا گیا کہ بروں کا انجام کیا ہوگا۔ ان کے لیے انذار ہے، دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم۔ جو اللہ کے باغی اور منکر ہیں ان کا یہ انجام ہوگا، اور جو ایمان اور عمل صالح کر کے زندگی گزاری، ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، اور آپ دنیا کی آزمائشوں اور لالچوں اور آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کے لیے کام کیا، ان کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ یہ ہے ذالک کا مطلب، کیونکہ پیچھے جو آیا ہے وہ آپ نے ابھی یاد ہوگا، کل ہم نے پڑھا ہے۔ تو ذالک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے انجام بروں کا بھی اور اچھوں کا، جو قرآن نے بیان کر دیا۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ بھی اس کے برابر ظلم اس پہ کر سکتا ہے، ظالم پر۔ اچھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی، یعنی ظلم کیا اور ظلم کے ساتھ پھر اس پر زیادتی مسلسل کرتے رہے ظالم، اس کو موقع بھی نہیں ملا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جو بات ہو رہی ہے بڑا اچھی طرح سمجھیے، یہ کیونکہ پہلی آیت مکی صورت ہے، اور یہاں ظلم کا ہو رہا تھا مسلمانوں، صحابہ اور صحابیات پر، جو مکے میں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہجرت کی۔ یہ ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا۔ جو آپ کو پتہ ہے، جب مکہ فتح ہوا تو سب جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو موقع دیا۔ لیکن آگے آیت کو ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم بغی علیہ، پھر ان پر زیادتی بھی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا صحابہ اور صحابیات پر مکے میں، اور مدینے پر بھی چڑھائی کی۔ یہ ان کا بغیہ ہے، انہوں نے پھر زیادتی کی کہ اس کو مدینے کو بھی مٹانے آ گئے۔ پھر رب نے کیا بدر میں ان کو کیسی شکست سے دوچار کیا۔ 300 کے قریب مسلمان تھے اور 1000 کا لیس لشکر، مسلمانوں کے پاس نہ پوری سواریاں نہ پورے ہتھیار۔ اس جنگ میں رب العالمین نے یوم الفرقان کہا، اس لیے کہ کافروں کو بڑی بری طرح شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ یہ تھا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا۔
آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں کیا ہوا؟ امریکہ نے ظلم پہ ظلم، کارپیٹ بمبنگ، پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا، اور سارے مسلمان بدبخت اس کے ساتھ مل گئے۔ رب نے جب ان کی مدد کی اور اس ظلم و زیادتی میں جو کیا امریکہ نے، اس کا کیا خوب اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق بخشی کہ انہوں نے امریکہ کو کس طرح ذلیل کر کے نکالا، کیسی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ تو یہ تھا اس آیت کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لعفو غفور، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں معاف کرنے والا کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اگر آپ نے آیت کو سمجھ لیا ہے تو آپ کو مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کیوں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہلت دی، 13 سال مکی لائف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت دی۔ یہ عفون اس کا معافی تھی کہ ان کو موقع دیا، مہلت دی کہ توبہ طائب کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں۔ لیکن وہ اتنے باغی تھے کہ مہلت کے اندر ہی انہوں نے مدینے کو مٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ رب جو ہے وہ اس کی سنت کہ اگر مہلت کے بعد بھی کوئی قوم باز نہ آئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی وارننگ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ عفون اور غفور، کیونکہ وہ مہلت دیتا ہے۔ مہلت کس لیے دیتا ہے؟ کہ انسان توبہ طائب ہو کر واپس اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور و بخشش کرنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بڑی اہم سنت یہاں بیان ہوئی ہے کہ بالکل آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ کنٹینیو کریں، مسلسل زیادتی کرتے چلے جائیں، حالانکہ ان کو مہلت اللہ نے دی ہے، اور پھر اللہ پکڑتا ہے۔ اور یہ آپ مکے اور مدینے کا دیکھ لیں کہ جب مکے میں انہوں نے 13 سال زیادتیاں کی اور پھر مدینے پر بھی چڑھ دوڑے، پھر اللہ نے کیسی کیسی شکستوں سے ان کو دوچار کیا، اور پھر 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر پوری طرح وہ مفتوح ہو گئے۔ کوئی سوال آیت نمبر 60 کے اوپر؟ جلدی پوچھیں اور ذرا جاگ کے بیٹھیں، سوال آ رہے ہیں آگے۔ سر یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی پہ زیادتی ہو تو وہ بدلہ تو لے سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، تو وہ انتقام کی آگ میں نا بالکل اندھا نہ ہو جائے، تو اس لیے اس بالکل آپ اللہ نے ٹھیک کہا، تعالیٰ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ انسان اللہ کیونکہ معاف، میں چاہوں گا نا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو میرے دنیا میں رویہ یہی ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو معاف کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے، اور وہ حق ہے جتنی آپ پر زیادتی کی گئی ہے اتنی ہی زیادتی آپ کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر معاف کر دیں تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ خود عفو معاف کرنے والا ہے۔ اور صحیح حدیث بھی ہے، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اگر انسان دنیا میں لوگوں کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں معاف فرمائے گا۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ۔ جزاک اللہ فار دی کامنٹس۔ اچھا، اگر کوئی سوال ہے تو آیت 61، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تو وہ ہستی ہے کہ رات سے دن کو، اور دن، ہاں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللیل، اور دن کو رات سے نکالنے والا ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ صفت کیا آئی ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر، اس کا اوپر والی آیت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ابھی
کوئی کوئی غالب ہے تو آنے والے وقت میں وہ حالات بدل بھی سکتے ہیں، وہ مغلوب بھی ہو سکتا ہے جو اور آج غالب ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہا ہے نا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اب وہ جی سر۔ اللہ کی پہلی صفت آئی ہے کہ وہ نصرت جب کرے گا، وہ اس لیے نصرت کرے گا کہ وہ اتنی کا زبردست ہستی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں پرو کے لاتی ہے، اور پھر وہ سن بھی رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، لہذا وہ ضرور مدد کرے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر بالکل۔ یہ جی سر، جزاک یہ اللہ خیر۔ دلیل ہے کس کی؟ اوپر جو آیت 60 میں آیا ہے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس ساری قدرتیں ہیں جو آیت 61 میں بیان ہوئی ہیں۔ صرف وہ دیکھنے اور سننے والا نہیں، بلکہ طاقت اور قدرت بھی اسی کے پاس ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، کسی کا جی مائک سر۔ کھلا ہوا ہے اور نجمہ حبیب صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا، تو آیت 61 دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس ساری قدرتیں رکھتا ہے بدلہ لینے کا، اور پھر وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے کہ کس قدر ظلم کر رہا ہے بندہ، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اس کی بدوائیں بھی سن رہا ہے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی۔ اب آئیے آیت 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ بہت ہی اعلیٰ بالا دست اور بڑا ہے۔ یہ دوسری دلیل آ گئی کس بات کی؟ جلدی بتائیں، آدھا جواب میں نے دے دیا۔ سر اس بات کی یہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللہ۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، کہ اللہ، یہ دوسری دلیل آئی ہے، اللہ حق ہے، وہ حق کرتا ہے، وہ ضرور ظالم کو سزا دے گا، صرف وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور پھر جن کو یہ پکارتے ہیں، بتوں کو، قبر والوں کو، پیروں کو، وہ بالکل اللہ کے نزدیک وہ بھی بالکل ہی اتنے ہی کمزور ہیں جتنا کوئی انسان ہو سکتا ہے، لہذا وہ حق ہے، وہ طاقت اور قدرت والا ہے، وہ العلی ہے، وہ الکبیر ہے، تو وہی سزا دے سکتا ہے۔ تو آیت 61 اور 62 دلیل ہیں کہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ مریم عبدالرب صاحبہ، آپ کا فون کھلا ہوا ہے۔ جی، کوئی سوال پلیز، بہت اہم بحث قرآن نے کی ہے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ سر جی یہ هو الباطل، اس سے شرک مراد ہے؟ اور بھائی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہیں نا، وہ کوئی بھی ہو، وہ شرک کر رہے ہیں، چاہے وہ بتوں کو پکار رہے ہیں، قبروں والوں کو پکار رہے ہیں، کسی کو وہ پکار رہے ہیں، وہ سب باطل ہیں، وہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 63 بڑے غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے، فتصبح الارض، پھر تو دیکھے گا کہ زمین مخضرہ، سرسبز ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں
یعنی جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو تمہارے سامنے ایک مثال ہے کہ وہ زمین جو بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی، بارش برسی اور وہ لہلہا اٹھی۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ آگے صفت آئی ہے، یہ صفت کو جوڑیے تاکہ ہمیں پوری طرح کلیئر ہو۔ ان اللہ لطیف خبیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، بڑا باریک بین بھی ہے، اور خبیر بھی ہے۔ ہر آن اور ہر لمحہ اس کو خبر ہے کہ کس چیز کی کیا حالت ہے۔ یہ وہ صفات الہی ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونا تو ہم نہ تو خوشی میں پھولیں بہت زیادہ کیونکہ اس کی طرف سے ہے، شکر کریں، نہ پریشانیوں میں خوف زدہ ہوں اس لیے کہ وہ سب سمیع بصیر بھی ہے اور لطیف خبیر بھی ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہاں وعدہ نصرت وہ جو اوپر آ رہا ہے، یہاں پھر تیسری دلیل دی ہے کہ تم آفاق میں اس کو نہیں دیکھتے ہو کہ بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا باخبر ہے کہ کس چیز کی کیا ضرورت ہے، وہ پوری طرح باخبر ہے، اور خبر بھی اس کی بڑی باریک بینی سے ہے۔ تو وہ جب اور اس کی حکمت کا اور اس کے علم کے مطابق ایک فیصلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا مشاہدہ ہے کہ وہ بارش ہوتی ہے اور پھر کس طرح۔ تو یہ ہے رب، اور یہ ہے اس کی لطیف اور خبیر صفت کا تقاضا کہ وہ بالکل ایسا اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر اس طرح جس طرح بارش کو آپ دیکھتے ہیں اسی طرح وہ ہر معاملے میں انسان کو اپنی تائید اور نصرت سے نوازتا ہے جب بھی تقاضا ہوتا ہے اس کی حکمت اور علم کا۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ یعنی اسی اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اور وہ سب جانتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ بشرطے کہ میں اس بات کو یقین کروں۔ کافر نہیں نا یقین کرتا، جی سر۔ کتنا نقصان کر رہا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اس ایمان، اللہ پر ایمان ہمارے سارے مسائل کی کنجی ہے۔ چاہے وہ دیکھیں نا، چاہے وہ ہمارے معاشرتی مسائل ہوں، شادی بیاہ نکاح طلاق، بالکل وہی طریقہ جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ طلاق اور خلع کے کیسز آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق ان چیزوں کو نہیں کر رہے۔ تو معاشرہ کس طرح، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں جیسے شادی بیاہ طلاق کے مسائل ہیں، مرنے جینے کے مسائل ہیں، یا وہ معاشی مسائل ہوں، کھانا کمانا حلال حرام، آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے۔ تو یہ سارے مسائل کا حل اللہ کے دین قرآن میں ہے۔ میں نے آپ کو شہادت حق کا پمفلٹ بھیجا ہے، 11 یا 12 پیجز کا، اس کو بڑے غور سے پڑھیں، میں نے کل پڑھانا ہے آپ کو، اور آپ کو پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے گا کہ صرف ہمیں نماز روزہ ہی نہیں بچائے گی، بلکہ ہم نے اللہ کے اس دین کو نہ صرف اپنے جسم پر نافذ کرنا ہے، اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، بلکہ اس کی لوگوں کو کما حقہ دعوت دینی ہے، وہ بھی دعوت اس طرح جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ خدا کے لیے ان کو پڑھا کریں، ایک ایک چیز کو ہم نے کھول کے بیان کیا ہے۔ آپ میں سے کس نے پڑھا ہے بھلا؟ جی سر پڑھا ہے۔ جی میں نے پڑھا، کیسا پایا ہے آپ کو آپ نے اس بہت میں؟ زبردست بہت ہے جی، زبردست جامع بہت ہے زبردست، بالکل۔ بالکل، اور اپنی ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ بس یہ ہیں وہ چیزیں جو میں گزارش کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ ہماری بہنیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پڑھا، سمجھا، اور ایک ایک چیز کو ہم نے ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کیا ہے وہاں پہ۔ اچھا، تو سر یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ شہادت کے حق والا جو ہے نا بہت اہم ٹاپک ہے۔ تو کبھی ہم نے اس کو چھوڑا ہے؟ کسی اہم ٹاپک کو بتائیں مجھے۔ یہ سورہ حج کے دوران ہم نے کتنے ٹاپکس پڑھے ہیں، آپ کو ہینڈ آؤٹ پہنچے ہیں، اب پتہ نہیں آپ نے استعمال کیا ہے یا نہیں ان کا۔ ٹھیک ٹھیک، الحمدللہ، الحمدللہ جی بہت اچھے ہیں، یہ بھی ہے۔
تو یہ ہمارا ٹریڈیشنل درس نہیں ہے کہ روایتی کہ بس آئے سنا. اسی لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں سوال کریں تاکہ ہم سمجھیں اور ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے. انشاءاللہ یہ ہینڈ آؤٹ کل پڑھیں گے، ابھی آج 78 تک پہنچ جائیں انشاءاللہ. اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 64. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اکبر. کتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے اور آپ میں ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں. کاش کاش ابھی 2 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کو میں نے بھیجا ہے، اور اس میں نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا مفہوم میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. ثواب کے دیکھیں نا، اگر وہ زمین و آسمان کا مالک ہے تو پھر مجھے اور میرا اور آپ کا بھی مالک ہے، اور وہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے مالک، آقا اور حاکم سمجھو. ہم نہیں سمجھ رہے تو ذلتیں اور پستیاں دنیا میں ہمارا مقدر، اور آخرت میں اللہ بچا لے اس جہنم سے ہمیں. بہت اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے. یہ قرآن اللہ کی نعمت ہے، روئے زمین پر ہدایت کا سب سے بڑا سامان ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اتنی بات پڑھ کے صرف خوش نہ جھوم نہ اٹھا کریں. دیکھیں کہ اگر زمین اور آسمان کے اندر ایک مخلوق جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان میں سے میں ایک ہوں. اگر اشرف المخلوقات بننا ہے تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرنا ہوگا. اگر میں وہ نہیں کر رہا اور اس کے الٹ کر رہا ہوں، خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہوں، شیطان کے پیچھے چل رہا ہوں، طاغوت کے پیچھے چل رہا ہوں، غلط کاریاں کر رہا ہوں، میں دنیا کے لیے بھی فساد، اس دنیا کو بھی میں نے بہت فساد زدہ کر دیا، اور آخرت میں مجھے بڑے برے انجام اور دائمی اور ایسا ہولناک اور خوفناک انجام ہوگا جہنم کا کہ جس سے انسان اس وقت پچھتائے گا لیکن کچھ ہو نہیں سکے گا. آج موقع ہے. سر جی اس پہ للہ ہی معافی السماوات، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے یہ بائی مسٹیک یہ پرنٹ ایسے ہوا ہے؟ جو آپ نے ہینڈ آؤٹ بھیجا نا اس پہ للہ ہی معافی السماوات و معافی الارض لکھا ہوا ہے. اچھا، اس میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے. نہیں، یہ جو آپ کو دیکھیں، ہاں وہ سوری، وہ میں نے آپ کو بھیجا ہے جو اس کا آج کا ٹکڑا آیا ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں. 284 جی 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 سر. جی بالکل سر. صحیح ہو گیا. جی سر جی ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کو بڑے غور سے پڑھیں. کیا لکھنے والے نے کمال کیا ہے. میں نے تو ایک کہاں سے کہیں سے کاپی کیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کمال کی تشریح کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ذرا ایک نظر دیکھ لیں جلدی سے اور جی سوال سر. کریں. ایمان باللہ، کیا بات ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اگر ہم اس کو صحیح شعور سے سمجھ لیں تو. یہ دونوں پیج جو ہیں، ایک ہے ایمان باللہ کی تشریح ہے، اور دوسری سائیڈ پر ہے اللہ تعالیٰ اور انسان کا تعلق. یہ آپ نے بہت اچھی طرح پڑھنا ہے. کل میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یہ وَإِنَّ اللَّهَ ان اللہ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اچھا، اس کا پچھلے سے کیا تعلق ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد آئے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. غنی کا مطلب ہے وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی نیکی یا برائی کی کوئی پرواہ نہیں، جو کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اور حمید، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے، ذرہ ذرہ. یہ کیوں آیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے بعد، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے بعد یہ کیوں آیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ؟
یعنی کہ تم اچھا کرو یا برا کرو تمہارے اپنے لیے ہے، فائدہ اوہو، مند یا در نقصان۔ صاحبہ اللہ در تعالیٰ صاحبہ جی آیت سبحان کا اللہ مفہوم سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے مطلب بے پرواہ ہے، تو اسی کو آپ پھر مجھے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ان کا کیا تعلق ہے، آپ جواب پتہ نہیں کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے کیا تعلق ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جواب اس کا دیجئے۔ سر جی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس نے زمین اور آسمان بنایا ہے، تو اس کو یہ تو اس کی تعریف کریں نہ کریں بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی یہ ساری مخلوق جو ہے اسی کی تعریف کر رہی ہے۔ بالکل آپ کا جواب ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے، اب بڑے غور سے سنیے، یہ بتائیں بے پرواہ کون ہوگا، غنی جسے کون کسی چیز ہوگا؟ کی اختیار نہیں ہوگی، یعنی ضرورت نہیں ہوگی، محتاج نہیں ہوگا وہ کسی کو۔ اگر زمین و آسمان کا مالک ہے تو اس سے بڑا غنی کون ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں۔ بے پرواہ اس لیے کہ پوری زمین و آسمان کا مالک وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس لیے وہ غنی ہے۔ اور حمید اتنا پاورفل، اتنا الحق کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس نے اس کو بنا کر اس کو اس کے کام پر لگا دیا، وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، کہکشائیں، سورج، چاند، ستارے، لہذا ہر ایک اس کی زبان سے بھی، عمل سے بھی تعریف کر رہا ہے اور زبان سے بھی تعریف کر رہا ہے، ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آگے چلیے، آگے دیکھیں رب کی کیسی جب آپ یہ صفات سمجھ جاتے ہیں نا، یقین مانیں اللہ انسان کے سامنے، انسان کا دل، دماغ سب کچھ جھک جاتا ہے، اور جی سر۔ مزہ آتا ہے جب ہم اس کا سجدہ کر کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی، مزہ آتا ہے جب ہم رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، مزہ آتا ہے جب ہم اللہ اکبر کہہ کے پوری دنیا سے کٹ کے اس کے جناب میں حاضر ہو جاتے ہیں، مزہ آتا ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ ادھر میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہیں۔ جی سر، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بہت اچھا کہا آپ نے، لیکن مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت نہیں ہے ہماری، اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت ہے؟ سر ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام قدرتوں کا، سب ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحبہ بے اگر نیاز ہے۔ ایک جملہ آپ کہیں نا جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، لہو ما ہمیں فی اللہ کی السم، ضرورت ہے ہر کام کے اور لیے۔ خدا کے لیے سنیں، آپ نے ابھی پڑھا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ کے ہاتھ میں پمفلٹ ہے 2 پیج کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس کو میری کیا ضرورت ہے، میں خود اس کا غلام ہوں۔ جی سر۔ تو جب بات کو قرآن سے دلیل لائے نا، آپ ادھر ادھر کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ سر جی کیا یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے اللہ غنی و نحن الفقراء؟ بھائی اس لیے ہم فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا۔ بات اصل یہ ہے کہ وہ مالک ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اس کے بعد اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ، اس کی غلام ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر جی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں آیت 65 پر۔ سبحان اللہ، آپ ذرا ان آیات کو سمجھیں نا تو پھر آپ بالکل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ بس ہستی ہے تو ایک ہی ہے۔ علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ علم ترا کا میں نے دیکھا، لیکن اصل میں اس کا مفہوم ہے کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں، کبھی اس پر
توجہ اور غور و فکر کے ساتھ توجہ نہیں دی. ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اس زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہاری خدمت پر لگا دیا. آپ مجھے بتائیں یہ جانور ہماری خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ گوشت ان کا کھاتے ہیں، دودھ ان کا پیتے ہیں، کھالوں سے ان کے خیمے اور جوتے بناتے ہیں. تو یہ مسخر کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ سارے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے پیداوار، سب کہیں ہم اس کو کھا رہے ہیں، کہیں ہمارے وہ ایستھیٹک سینس، وہ جو اللہ نے ہمارے اندر خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کا، تعریف کرنے کا ایک دائیا رکھا ہے، وہ پھولوں کو دیکھ لیں. کبھی غور تو کیا کریں، دیکھیں یا قرآن علم ترا جو لفظ ہے 2 لفظ ہے. کبھی غور تو کرو کہ رب نے کس طرح جو زمین میں پیدا کیا ہے وہ تمہاری کس طرح خدمت کر رہی ہے. چاہے وہ زمین کی پیداوار ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، پیٹرول ہو، سب چیزیں آپ دیکھیں. والفلک تجری فی البحر بامرہ، کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے سمندر میں. کتنے فائدے ہیں کشتی کے. کتنے لوگوں کا کراچی میں دیکھیں مچھیرے ہیں، روزگار ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سردی میں مچھلی کھا کے ہم سب سے بہترین، اللہ نے کس طرح مسخر کیا ہے یہ چیزیں. کس طرح ہیوی اکوپمنٹ جو ہے وہ آپ بحری جہازوں سے موو کرتے ہیں. یہ ساری رب نے اپنے مسخر. دیکھیں نا، جب میں ان چیزوں کو پوری طرح سمجھتا ہوں تو مجھے رب کی قدرتوں کے سامنے سوائے سجدہ ریز ہونے کے اور اس کی تعریف کرنے کے اور کوئی میرے پاس چارہ نہیں ہے. پھر فرمایا، پہلی بات کیا فرمائی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا. نمبر 2 پہ بتایا کہ ذرا غور تو کرو کشتی پر. نمبر 3 میں بتایا یمسک السماء، آسمان کو بالکل تھام رکھا ہے. ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر کہیں گر نہ جائے، الا باذنہ، ہاں وہ گرے گا لیکن اللہ کے حکم سے. ذرا 3 چیزیں دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 چیزوں پہ اگر غور کرو نا تو تمہیں اللہ کی اس صفت کا ٹھیک سمجھ آئے گی. کون سی؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، انتہائی مہربان ہے اور رحمت نازل کر رہا ہے دنیا والوں پر. کتنی بڑی اس آیت کے اندر رب کی عظمتیں اور اس کے ہمارے اوپر احسانات کا ذکر ہے. کاش میں اور آپ اس پر غور کریں، عقل کو استعمال میں لائیں جو اللہ نے دی ہے، صلاحیتوں کو لائیں. آپ یقین مانیں یہ ایک آیت صرف میری زندگی کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنا دے گی. جس طرح لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت نچھاور ہو رہی ہے ہم پر. او سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن جب قرآن سمجھیں گے نا تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھا، آیت 66 آپ ذرا غور کریں کیسی اللہ تعالیٰ کی وہ 3 تو وہاں آئی تھی نا 65 میں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہستی ہے، احیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. جو دوسری دفعہ زندہ کرے گا تو یہاں کیا ہے؟ ایک دھمکی ہے کہ وہ پھر آپ زندہ کر کے بلائے گا میدان حشر میں اور وہاں آپ سے حساب لے گا. بہت بڑا دن ہو. وہ اسحاب میں جو کامیاب ہوگا وہ اصل میں وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے ناکام ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آیت 65 میں 66 میں، اللہ تعالیٰ پھر گلہ کر رہے ہیں کہ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے. اس کو تو شکر سے سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا. کتنی مہربانیوں کا ذکر ہے، آپ دیکھ لیں. اور آیت 62 سے چلا آ رہا ہے، یہاں آ کے اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ یہی انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مسخر کی، پھر اسی انسان کو زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی. پھر جب دوسری دفعہ اٹھایا جائے گا تو اس کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے، اس زندگی کی ایک ایک عمل کا اس نے حساب دینا ہے.
لیکن کتنا بدبخت ہے، کتنا ناشکرہ ہے کہ اس رب کا شکر ہی نہیں ادا کرتا۔ کمال کی آیات ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ بالکل سر، جی سر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ذرا آیت 67 پہ آئیے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَاسِكَهُمْ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی امت کے لیے تھا، پھر اسی طرح ہر انبیاء کے، اور جوں جوں انسانیت ترقی کرتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور اکمل دین نازل فرمایا، شریعت اور اس کے قوانین مکمل، قرآن میں بھی اور سنت میں بھی۔ اور پھر اگر کوئی نئے مسائل آئیں تو ان کو بالکل ان ہدایات کے تحت حل کیا جا سکتا ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور اکمل عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کر دیا، نَاسِكُوهُ، تو جس کی وہ پیروی کرتی ہیں، جن لوگوں نے انبیاء پر ایمان لایا اور جو ان ایمان اس پہ عمل انہوں نے کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیروی کی۔ تو اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ادعو الی سبیل رب، ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلا، اس دین کی طرف بلا، ان کو اسلام ایمان لا کر اللہ کے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا ان کو دعوت دو۔ انک لا علی ہدی مستقیم، بے شک آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ سر جی یہ بیچ میں سے آپ نے فلا ینازعن کا فی الامر۔ ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، تو وہ جو لفظ آیا ہے کہ فلا ینازعنک فی الامر، تو اس معاملے میں تم جھگڑا نہ کرو۔ کیا مطلب ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیے، احکام دیے ہیں، ان پر من و ان عمل کرو۔ کیوں؟ وہ تو اس نے ساری زمین و آسمان کا بادشاہ وہ، اور اس نے ہدایت بھی دے دی، تو اب تم ایک کام کرو، اور وہ یہ کہ اس بات میں جھگڑا مت کرو کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ نہیں، جس طرح اللہ نے بتایا ہے پورے کا پورا اسی طرح کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری خیر و برکت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ بات کلیئر ہے؟ سر جی اس کا یہ میننگ نہیں بنتا وہ لوگ تم سے جھگڑا نہ کریں، فلا ینازعن کا؟ دیکھیں نا، جھگڑا تو وہی لوگ کریں گے جن کو آپ دعوت پیش کریں گے، نبی تو یعنی کہ سب بالکل شریعت والے لوگ سر جی وہ جھگڑا کریں گے نا، تو ان کے لیے ہر وہ آدمی جو اللہ کو نہیں مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، آخرت کو ایمان نہیں لائے، وہی یزان انا کا جو ہیں وہ اس کا مصداق ہیں۔ سمجھ یعنی آئی نبی بات؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں وہ۔ بالکل آخری نبی سے، اور سب انبیاء سے پہلے جھگڑا کر چکے ہیں کافر۔ آپ مکے والوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، مشرکین کو دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے اس ینازعن کا اس میں آتے ہیں۔ شاباش، کوئی سوال؟ سر جی منسکن کو سمجھائیں۔ طریقہ عبادت، طریقہ عبادت کیا ہے؟ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے شادیاں کیسے کرنی ہیں، مرنے پر کیا کرنا ہے، حلال و حرام میں کیا کرنا ہے، یہ منسکن ہے، یہ عبادت ہے اپنے وسیع مفہوم میں۔ اب سمجھ آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ میں پھر آپ 67 کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ سر جو امر ہے اس سے یہاں پر کیا مراد ہے، کس کام میں جھگڑا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جھگڑا احکامات کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بارے میں ہے، کہ کافروں نے اس وقت، مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو منسک کا مطلب، آپ منسک کا مطلب پوچھ رہے ہیں نا؟ نہیں سر، فلا ینازعنک فی الامر، وہ بس وہ جھگڑا آپ سے کسی حکم، امر اللہ کے حکم میں جھگڑا، تو اللہ کا جو بھی حکم آتا تھا مشرکین اس کو طرح طرح کے بہانے ٹالنے کے لیے کرتے تھے۔ یہی یہود کا معاملہ تھا کہ یہ تو کوئی شخص سکھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے وہ جھگڑا جو امر میں جھگڑے کی بات ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں، یہ جو سیکولر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ دنیا یہ بس سب کچھ ہے، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، نہیں کوئی عذاب اللہ کا نہیں آئے گا، نہ کوئی دوبارہ اٹھے گا، کوئی قبروں سے کون اٹھ کر آیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک۔ اچھا، اب میرے سوال کا جواب دیں۔ یہ جو آیت 67 ختم ہوئی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی طرف سے، ساری یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ سر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا علی صراط مستقیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سنیں غور سے، میں آپ کو آیات بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ ہدم مستقیم کتنا اہم ہے۔ اتنا اہم ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اب یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کی تائید میں قرآن سے جو دلائل ہیں، سورہ حج میں یہ آپ نے ابھی پڑھی ہے، انک لعلی ہدی مستقیم۔ پھر سورہ مومنین کے لکھیں تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے، سورہ مومنین کی 73 میں ٹکڑا آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ بے شک ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک اور ثبوت قرآن سے سورہ یاسین، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرما رہے ہیں عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ یہ یاسین کی 3 اور 4 ہے۔ سورہ نور کی 54 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے پھر تم ہدایت پر اور صراط مستقیم پر ہو۔ پھر سورہ شورا کی آیت 52 میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں قرآن سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ صرف اتنی نہیں، سورہ انعام کی 161 یہ لکھیں اپنے قرآن پہ، کل اننی ہدانی ربی، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول اعلان کیجئے اننی ہدا، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سر یہ آخر والا کون سا تھا؟ یہ آپ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ انعام کی 161 ہے۔ سورت شورا سے پہلے کون سی سورت بتائی تھی سر؟ ہاں سورت شورا، نور نہیں شورا نہیں ہے، شورا، اور سورہ نور کی 54 ہے وہ۔ میں پھر گن دیتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے انک لعلی ہدی مستقیم، حج کی 67 جو اب ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کی دلائل وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سورہ مومنون کی آیت 73۔ اس کے بعد دلیل ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسالت کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، علی صراط مستقیم، یہ یاسین کی 3 اور 4 ہے۔ سورہ نور کی ہے وَإِن تُطِیعْهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر تم سیدھے راستے پر ہو، سورہ نور کی 54۔
اور سورہ شورا جو 42 نمبر پر ہے اس کی آیت 52 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ سورہ انعام کی 161 میں فرمایا قل اننی ہدانی ربی، بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے بے شک میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب میں آپ کو آیات لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ خود پڑھیں دیکھیں۔ زخرف کی 64، سورہ زخرف 43 نمبر پر ہے، اس کی آیت ہے 64۔ سورہ مریم کی آیت 36، سورہ یاسین کی پھر آیت 61، سورہ انعام کی آیت 126، سورہ انعام ہی کی آیت 153، یہ ساری آیات انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے اکثر کہ سیدھا راستہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ سارے دلائل ہیں۔ سر جی ایکسکیوز می، یہ لاسٹ والی سورہ انعام کی 153 جی بالکل، 57؟ جی 153 بالکل۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور آیت ہے جو بڑی دلیل ہے زبردست صراط مستقیم کی، اور وہ ہے قرآن کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي، ایکسیلنٹ ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 9 بنی اسرائیل۔ آیت نمبر 9 بنی اسرائیل، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ہے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ کہ دلیل قرآن سے لائیں، اور یہ آیات کتنی بڑی دلائل ہیں، ذرا غور کریں۔ آیت 67 کے بارے میں کوئی سوال؟ آگے چلیے، آیت نمبر 68۔ لیکن یہاں ایک آیت میں اور پڑھوں گا اور آپ ذرا بڑے غور سے سنیے، آپ لکھ لیں تاکہ پھر آپ اس کو دوبارہ۔ سورہ معاہدہ 5 نمبر پر ہے، سورہ معاہدہ کی آیت 48 بالکل اسی مضمون کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ ضابطہ اور طریقہ کا مطلب کیا ہے بھلا یہاں؟ سر شریعت، زندگی گزارنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ۔ قرآن و سنت کے طریقے اور احکامات۔ نہیں، دیکھیں یہاں قرآن و سنت ابھی نازل نہیں ہوا، پہلی بات آ رہی ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہر نبی ایک شریعت لے کے آیا ہے اور اس کی زندگی بھی نمونہ تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح اس نبی نے سارے کام، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، شادیاں، بیاہ، طلاق، کھانا کمانا، حلال حرام، اب ہم نے ہر نبی کو یہ عطا کیا، تو لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں۔ کیوں کہ یہ حکم کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس ہستی کا جو زمین و آسمان کی مالک ہے، پھر وہ سمیع بصیر، ساری اس کی صفات، کہ تمہیں قیامت کے دن اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جس کی یہ صفات ہے۔ تو میرا اور اللہ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو میں نے آپ کو 2 پیج کا بھیجا ہے نا، اس میں ایک سائڈ پر اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہونا چاہیے، صفات کے ساتھ وہ سارا سمجھیے۔ نہیں سمجھ آتا تو مجھ سے سوال کیجئے، میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے، کال کیجئے مجھے، تاکہ مجھے اور آپ کو بالکل کلیئر ہو کہ ہم دنیا میں ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک غلام، ایک ایسے غلام جو انتہائی فرما بردار ہو، وہ ہے۔ اچھا، یہ تو تھا لکل
जअलना मिनकुम शरअतम व मिनहाजा। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, और मुझे आपने बताना है कि इसका ताल्लुक पिछली से क्या है। वलौ शा अल्लाह लजअलकुम उम्मतम वाहिदा, अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुमको एक ही उम्मत बना देता। क्या मतलब? सबको हिदायत दे देता। हाँ अल्लाह, लेकिन अल्लाह की इल्म और हिकमत का तकाजा ये हुआ कि दुनिया में बंदों को आज़ादी दे दे, अख्तियार दे दे चाहे, और ऐसा अख्तियार नहीं, बस लिमिटेड, कि चाहे तो इस पे अमल करे, चाहे तो अमल ना करे। अमल करेगा तो उसके लिए बशारत है, अगर उसकी मुखालफत करेगा तो इंजार है। लिहाजा ये अल्लाह का फैसला ये हुआ। अल्लाह का ये फैसला नहीं हुआ कि अगर वो चाहता तो सबको हिदायत दे देता, एक जैसे लोग होते तो एक जैसे हो जाते, सब हिदायत याफ्ता हो जाते, तो फिर दुनिया में जज़ा और सज़ा तो ना हो सकती। जज़ा और सज़ा का वाहिद तरीका यही था कि नेकियों पर जज़ा मिले और बुराइयों पर सज़ा मिले, और वो अल्लाह ने तरीका जारी कर दिया। अच्छा, अब तीसरी बात, वलाकिन यबलुवकुम फी मा आताकुम, ये है अल्लाह का हिकमत और इल्म का फैसला कि वलाकिन वलाकिन लियबलुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, फी मा आताकुम। अल्लाह अकबर। ये जो लफ्ज फी मा आताकुम, जो कुछ उसने तुम्हें दिया उसमें तुम्हारी आजमाइश करे, पूरी जिंदगी पर आपको सलाहियतें, माल, औलाद, अक्ल, जो कुछ दिया है वो इंसान के लिए क्या है? आजमाइश। 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 ये मत भूलें कि ये सब नेमतें आजमाइश हैं। अगर हमने इन नेमतों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया तो जन्नत, इनमें बरकतें, रहमतें, और अगर इसके खिलाफ इन्हीं को हम सब कुछ समझ बैठे, अल्लाह को भूल गए, तो बहुत बड़ा एक अजाब के मुस्तहिक होंगे। अच्छा, फिर आदमी का अगर ये तीन चीज़ें जो आपने पढ़ ली हैं कि भाई हर कौम के लिए अल्लाह ने एक तरीका बना, निज़ाम ज़िंदगी भेजा, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक जैसा कर देता, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसने तो दुनिया में जो चीज़ भी दी है वो आजमाइश के लिए। तो फिर आदमी का मतम नज़र क्या होना चाहिए? कि वो अपनी इबादत का आखिरत हक अदा करते। डॉक्टर साहब आप खुदा के लिए आयत को पढ़ा करें, आगे लिखा है फस्तबकुल खैरात। आप अपनी दलील मत दिया करें, आपकी इंसानी दलील है, रब की दलील है, फस्तबकुल खैरात, तुम नेकियों में सबकत करो, ये होना चाहिए तुम्हारा मकसद, तुम्हारी जिंदगी इस पे बेस होनी चाहिए। क्या बात रब ने कही है, फस्तबक, सबकत करो किसमें? नेकियों में। अब आपकी बात और कुरान की बात को जरा कंपेयर करें, कितनी आपकी बात हल्की है। कितनी प्यारी आयत है जो तशरीह है आपकी आयत 67 की। कुरान की तशरीह अगर कुरान से समझे ना, यकीन माने इंसान अश अश कर उठता है कि रब की किताब कैसी अजीम किताब है। अब सारी चीज़ें क्लियर करके अल्लाह अपनी सिफात को बयान करके, ऊपर आप देख रहे हैं पीछे सारा सिलसिला चला आ रहा है। आयत 68 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन जादलू का, अगर अब भी आपसे झगड़ा करें कि वो रब जो सारी दुनिया का मालिक, जिसने शरीयतें अता की, जिसने बता दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे अहम काम क्या है, फस्तबकुल खैरात, अगर उस व इन जादलू का, अगर अब भी ये लोग झगड़ा करें, फ़कुल, तो कह दो अल्लाह आलम बिमा तामलून, अल्लाह खूब जानता है जो तुम हरकतें कर रहे हो, जो अमल कर रहे हो उससे अल्लाह वाकिफ़ है। और क्या ये याद दहानी है आखिरत की, और तुम्हें इन सब चीज़ों का हिसाब देना होगा, और कोई नेकी ऐसी नहीं होगी जिस पे आपको जज़ा ना मिले, और कोई बुराई ऐसी नहीं होगी जिस पर आपको सज़ा ना मिले। कितनी बड़ी वार्निंग है आखिर में, किस तरह अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ क्लियरली बताते हैं। कोई सवाल आज 68 पर?
سر میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی جو وہ لوگ کریٹ کر رہے تھے یہود و نصارہ، کہ یہ پھر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدائی دین لے کے آئے ہیں، شریعت لے کے آئے ہیں، تو پھر یہ ہم سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ تو یہ اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ نے شریعت مقرر کی تھی اور یہ بھی اللہ کی شریعت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہاں نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کلیئرٹی کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ بات کھول کے بیان کر دی۔ یہ ہے رب، یہ ہے اس کا نظام، اور یہ ہے تم، اور یہ ہے تمہارے کرتوت۔ ایسا بالکل ہے کہ سر، نہیں ہے؟ ایسا ہی، بالکل سر، 100%۔ اگلی آیت کو تو آپ دیکھیں نا تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے بندو، اس دنیا میں اس رب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب دانتوں سے پکڑ لیں، جو ان نے احکامات تعلیمات دی ہیں، ورنہ اللہ وہ جو سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ خود فیصلہ کرے گا، فی ما کنتم فیہ تختلفون، جس کے تم اختلاف کرتے رہے ہو نا، اس حق سے جو اللہ نے اتارا ہے، وہ حق جو اللہ نے بھیجا ہے، جو نبی نے کر کے دکھایا ہے، اس میں جہاں جہاں آپ نے اختلاف کیا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ علیم الخبیر کرے گا۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اسی کے نیچے فرمایا 70 میں، علم تعلم، کیا تو یہ بات نہیں جانتا، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ زمین تو، اب یہ یہاں بڑے غور سے سنیے، کیا تو یہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے، ان ذالک فی کتاب، اور وہی چیز کتاب میں بھی لکھی ہوئی بھی ہے، لوح محفوظ میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا مالک فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ ہمارے اعمال لکھیں، تو اللہ کے لیے سب چیزیں بس اس کو حکم دینا ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو یہ رب کی صفات بیان ہوئی، اور اس آیت 70 میں آپ دیکھیں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور جو اس کے نتیجے میں عتاب اور غصہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ مخالفین پر ہے۔ یہ بات سمجھیں۔ ایک اور آیت اور کر لیتے ہیں تاکہ پھر اگلی آیات جو 72 سے 78 ہیں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں اور آپ خود پڑھیں قرآن میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر صورت کے آخر میں ایک بڑی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے پیغام ہوتے ہیں۔ پیغام تو ہر آیت میں ہے، لیکن آخر کی آیات کچھ بہت زیادہ ہی اس حوالے سے ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ ذرا دیکھیں جن جو ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سورہ 71 سمجھیں، وہ یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ کس اللہ کو چھوڑ کر؟ جلدی بتائیں۔ جو سر مالک اور خالق خالق ہے۔ مالک حاکم ہے۔ خدا کے بندو، خدا کے بندو، له یہاں ما في کہو یہ السماوات اوپر سارا ڈسکرپشن آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں، آیت کے اندر رہے نا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بات کریں۔ پوری صفات آ رہی ہیں سب اللہ کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے باوجود کہ اللہ ان صفات کا تنہا مالک ہے، وہ یعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی باتیں مانتے ہیں، دوسروں کا کہا مانتے ہیں، امریکہ کا، شیطان کا، شیطان سارے نفسانی خواہشات اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ فوراً آپ بھاگ کے چلے جاتے ہیں قرآن و سنت۔ بھائی اوپر آیات ساری قرآن کی ہیں، آپ کہیں کہ جو اوپر سارا بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ میری گزارش آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ جی جی سر۔ سر۔
اللہ گلہ کر رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے تو کوئی اس حوالے سے کوئی چیز فرمائی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کی ہے. جس کی یہ عبادتیں کر رہے ہیں، کہنا کر مر رہے ہیں کہ کبھی چاند کو پوچھتے ہیں، کبھی سورج کو، کبھی بتوں کو، کبھی قبروں والوں کو، کبھی پیروں کو، کبھی فقیروں کو. ما لیس لہم بہ علم، ان کے پاس یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے. وما للظالمین من نصیر، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ کون سے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ جو سر اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی آخرت پوجا میں، کرتے ہیں. آخرت آخرت میں، میں، قیامت کے ہاں، فیصلے کے دن، اس کے بعد کوئی مددگار، کوئی پیر، فقیر، ولی، پیغمبر، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا. یہ تھی آیت 71، اور ٹائم ختم ہو گیا ہے. کوئی کامنٹ، کوئی تجویز، کوئی کہ اس تو آپ بتائیں، ورنہ آیت 72 سے کل شروع کریں گے اور 78 تک جائیں گے. اور کل آپ نے یہ 2 پیج کا جو میں نے بھیجا ہے آپ کو، اس کو بھی سمجھ کے آنا ہے اور اس کو ضرور پڑھیں. وہ بہت وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، شہادت حق والا 11-12 پیجز کا. ضرور پڑھ کے آئیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس سورت کو ختم کر کے پھر اس آرٹیکل کو پڑھیں گے جو میں نے آپ کو. انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی انشاءاللہ سر جی. توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے. جی پہنچ گئے ہیں دونوں، یہ 2 پیج والا بھی اور دوسرا بھی انشاءاللہ. اللہ سر آپ کو جی، اگر جزائے خیر دے. سر اگر آپ سے بات کرنی ہو تو کس ٹائم آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس درس کے آدھے گھنٹے کے بعد بھی، اور 1 بجے تک. 1 بجے نماز ہوتی ہے، مت کال کریں. اس کے بعد میں گھر جا کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹتا ہوں. میں 4 بجے کے بعد سے لے کر آپ 8 بجے تک مجھے کال کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. کوئی سوال، کوئی تجویز، کوئی کامنٹس جو اس ہمارے سب کے لیے مفید ہوں؟ جی سر، ہر انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد پہ غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ بالکل انسانی صحیح کہہ فطرت، رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی فطرت میں یہ تقاضا رکھ دیا ہے. اب وہ اس کو بھول جائے یا اس سے پہلو دہی کرے کہ وہ اپنے بارے میں نفع نقصان، آیا کہاں سے ہوں، کہاں جاؤں گا، کب کامیاب ہوں گا، کب ناکام ہوں گا، یہ وہ سوال ہیں جو ہر آدمی کو ان کا جواب چاہیے اگر وہ انسان ہے تو. لیکن جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا دیتا ہے تو پھر وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے. جزاک اللہ سر. میں تو باقیوں کا پتہ نہیں، ہر روز اپنا محاسبہ کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آج ایسے دن گزارنا ہے اور ہر اس چیز کو رد کرنا ہے کہ جو میرے رب نے نہیں فرمائی، اور جزاک اللہ. کوشش. بالکل ہر ایک آدمی کو یہ مومن ایمان کا تقاضا ہے یہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہی اصل ایمان کے تقاضے ہیں جو آپ پورے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سر آمین. آمین ثم سر ایک آمین. بات کہنی تھی کہ جو آپ نے سنڈے کو یہ جو سیرت کا رکھا نا پروگرام، تو یہ بہت اچھا کیا صبح کے وقت میں، کیونکہ شام کو ایک تو حاضری کم تھی اور دوسرا عورتیں مصروف ہوتی ہیں تو وہ کام میں بھول جاتی تھیں. تو یہ بہتر ہو گیا کہ صبح کے وقت میں آپ نے کر دیا اس کو. میں ہمیشہ آپ سے تجاویز کس لیے پوچھتا ہوں؟ اسی لیے کہ تاکہ ہر پروگرام آپ کے سہولت کے لیے آپ کے مشورے سے رکھا جائے. شکریہ سر.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.